قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عظمت دی ہے، عزت دی ہے. اب بنی آدم کی عزت اور عظمت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مختلف طریقوں سے اللہ نے ابن آدم کو نوازا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا فرمایا، کہ انسان کو اللہ نے قامت عطا فرمائی، قوات سامعہ باصرہ سے نوازا، اور ہر جوڑ جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پہ ہے. انگلی کو دیکھیں، پوروں کو دیکھیں، ناخنوں کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں. ایک احسن تقویم اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ بنی آدم. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف بھی بنی آدم کو بخشا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے. یہ صرف ابن آدم کو حاصل ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہر جانور جو ہے وہ منہ سے کھاتا ہے. بڑے سے بڑے جانور ہیں، شیر ہے، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، حمیر ہیں، گائے بھینس بکریاں، سب منہ مارے. لیکن اللہ نے یہ ابن آدم کو عزت دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چیز کو اٹھائے اور استعمال کرے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ابن آدم کو یہ صفت جو ہے عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ملا کے مرکبات استعمال کرتا ہے. ورنہ ہر مخلوق جو ہے وہ مفردات استعمال کرتا ہے. کیا معنی ہے؟ جانور ہے، گھاس کھاتا ہے، ایک گھاس کھاتا ہے دوسرا نہیں کھاتا. بکریاں ہیں، ایک گھاس کھاتی ہیں دوسرا نہیں کھاتا. بھینس ہے، وہ ایک گھاس کھاتی ہے دوسرا نہیں کھاتا. اسی طرح شیر ہے، بھگیاڑ ہیں، وہ کچا گوشت کھا جاتے ہیں. یہ شرف بھی اللہ نے ابن آدم کو دیا ہے کہ وہ اپنے ذائقے کے مطابق، اپنے اپنے شوق کے مطابق، علاقائی حالات کے مطابق چند چیزوں کو ملا کے مرکبات بناتا ہے. کبھی دیکھو بریانی بنا رہے ہیں، بریانی میں کتنی چیز، مصالحہ جات پہ غور کریں، چاولوں پہ غور کریں، گوشت پہ غور کریں. پھر بریانی کے بھی اقسام و انواع ہیں، اسی طرح گوشت ہے، اس کے بھی انواع و اقسام ہیں. تو یہ شرف بھی اللہ نے ابن آدم کو بخشا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کی بہت بڑی شان والی مخلوق ہیں فرشتے، عباد مکرمون جن کو قرآن نے کہا.
کسی جگہ فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اتنی شان والی مخلوق ہے اللہ، لیکن اللہ نے ان کو شعور اور عقل سے تو نوازا ہے، لیکن شہوات و خواہشات سے نہیں نوازا کہ فرشتے ہیں، عقل ہے، شعور ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن کھانے کی خواہش ہو، پینے کی خواہش ہو، شہوانیت ہو، شادی کی ضرورت ہو، نہیں۔ تو اللہ نے شعور و عقل سے تو نوازا، لیکن شہوات و خواہشات سے نہیں نوازا۔ اب اسی طرح دیکھیں گے جانور ہیں، درندے ہیں، ان میں شہوانیات تو ہیں، حیوانیات تو ہیں، لیکن وہ عقل نہیں، وہ شعور نہیں۔ یہ صرف بنی آدم ہے کہ جس کو اللہ نے عقل و شعور سے بھی نوازا ہے اور خواہشات و شہوانیات سے بھی نوازا۔ اس جسم میں دونوں عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اور اسی طرح اس میں قوت ملکیہ بھی ہے اور قوت حیوانیہ بھی۔ تو یہ تمام قوتوں کا مرکز بنانا جو ہے وہ انسان۔ اور بعض علماء نے یوں سمجھایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پورا عالم جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، آسمان ہیں، زمینیں ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، یہ اتنا بڑا عالم ہے، لیکن اس عالم اکبر میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے اس انسان میں، عالم اصغر میں بھی پیدا کر دیا۔ کہ اگر وہاں دریا ہیں، انسان میں بھی پانی ہے، اگر وہاں آسمانوں کی بلندیاں ہیں، اس انسان میں بھی ضمیر کی اور فکر کی اور عقل کی سربلندی، انسان میں بھی اللہ نے بال رکھے ہیں، داڑھی رکھی ہے، سر پہ بال رکھے ہیں، جو اس کے حسن کا، جیسے جنگلات حسن کا ذریعہ بنتے ہیں، درخت حسن کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ نے انسانوں کو بھی زینت بخشی۔ اسی لیے ادباء عرب اور علماء عرب کا ایک قول ہے کہ زینت الجبال اللحا وزینت الرجال اللحا، کہ پہاڑوں کی زینت جو ہے وہ سبزہ ہے۔ کہ دیکھا نہیں جن پہاڑوں پہ سبزہ ہوتا ہے، لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں گرمیوں میں، وہاں وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں، جی موسم بڑا خوبصورت ہے، درخت ہیں، بارشیں ہیں۔ اور اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے داڑھی، کہ اس کا جمال، اس کا روب و راب، اس کی شخصیت وہ داڑھی سے ظاہر ہوتی۔ تو اللہ نے اس طرح بھی انسانوں کو نوازا، اور اس سے علماء نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو ناطق بنایا، کہ انسان اپنا مفہوم جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ مجھے طواف کرنا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، زبان سے بتلا رہا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں جانور کے اپنی زبان سے، نطق سے اپنا مفہوم سمجھا سکے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ حیوان تو سب ہیں، کوئی حیوان ساحل ہے، کوئی حیوان ناحق ہے، اور کوئی حیوان ناطق ہے۔ تو انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے، اس لیے باقی سب حیوانات سے افضل ہے۔
لیکن علماء اسلام ان کے اس قول کو راجح نہیں سمجھتے، کہتے یہ بھی ایک فضیلت ہے، بڑی فضیلت، کہ اللہ نے بولنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات جو ہے وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر زبان نہ ہو، اب جانور ہے زبان نہیں ہے، اب بیچارہ ہنہنائے گا، آوازیں نکالے گا، پاؤں مارے گا، کہہ تو نہیں سکتا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں اس لیے یہ حرکات کر رہا ہوں۔ لیکن انسان ہے کہ اللہ نے شرف نطق سے نوازا ہے، یہ بڑا شرف ہے، لیکن ساری مدار افضلیت جو ہے وہ نطق نہیں ہے، چونکہ فرشتے بھی تو بولتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، اور کئی بار جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ سائل بن کے آتے ہیں، حضور سے مسائل پوچھتے ہیں، انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں، تو نطق تو ان میں بھی ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطق تو ہر چیز کو دیا ہے اپنے اپنی جگہ پر۔ ایک چیونٹی ہے وہ بھی بولتی، یہ الگ بات ہے کہ ہم چیونٹی کی بات کو نہ سمجھیں، لیکن اللہ نے قرآن میں باقاعدہ واقعہ لکھا ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹی خطاب کر رہی ہے، اور اس کے معلومات کا اندازہ کریں، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت سلیمان آ رہے ہیں اور لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اور کتنے ادب سے بات کر رہی ہے کہ پیغمبر پہ الزام نہیں لگا رہی، یعنی اندازہ کریں کہ چیونٹیاں بھی انبیاء کے اب سامنے ادب سے بات کریں کہ وہ ہم لا یشعرون، ان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا نا، ہم تو پیسے پاؤں میں پھنس جائیں، ورنہ یہ نہیں کہ وہ آمدن ہمیں مال ڈالیں گے۔ تو اب چیونٹی سے بھی بات کرنا ثابت ہے، اور ہدہد کا بات کرنا بھی ثابت ہے، اور اونٹ کا حضور کی خدمت میں آ کے شکایت کرنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت تو ہے، لیکن من کل الوجوہ فضیلت نہیں، بلکہ ایک جزئی فضیلت ہے کہ اللہ نے انسان کو نطق دیا ہے، بولنے کی قوت۔ بعض علماء نے فرمایا کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ باقی ہر چیز میں شعور تو ہے، فہم تو ہے، لیکن عقل نہیں ہے، جو اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا۔ عقل ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے وہ خیر اور شر میں امتیاز کرتا ہے، اندھیرے اور روشنی میں امتیاز کرتا ہے، اچھائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے۔ تو یہ عقل کی نعمت جو ہے، یہ فہم کی نعمت جو ہے، اس لیے لیکن اس پر بھی علماء اسلام فرماتے ہیں کہ عقل بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن فضیلت کلیہ جو ہے وہ عقل کے پاس ہے، کہ بعض اوقات جانوروں میں بھی ایسا شعور ہوتا ہے، ایسی سمجھ ہوتی ہے کہ آدمی حیران ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہے بلیاں ہیں، کتے ہیں، گھوڑے ہیں، ایسے ایسے حوادثات میں اپنے مالکوں کی خدمت کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا۔ تو ان کو بھی تو ایسا عقل اللہ نے دیا ہے، شعور دیا ہے۔ جیسا کہ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، تقریباً حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ مدرسے میں کچھ علاقے سے بندر آتے تھے،
اور وہ طلبا جو بیچارے رات کو روٹیاں بچا کے رکھ لیتے تھے کہ صبح کو کھائیں گے، وہ ساری روٹیاں کھا جائیں، کیونکہ ہند میں یہ جانور جو ہے بہت زیادہ ہے، ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں چونکہ اس کا تعظیم کی جاتی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ رعایات ملتی ہیں، تو وہاں زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ طلبا بیچارے اب کپڑوں میں باندھ کے لٹکا دیں، وہ پھر بھی لے جائیں۔ تو جب طالب العلم تنگ آ گئے کہ بھئی بندروں نے تو ہمیں یعنی ناک میں دم کر دیا، ابھی ہمارا سب کچھ کھا جاتا، اب طالب علم کے پاس تو اتنی بڑی دولت ہو، بیچاروں کو تو ناشتہ وہی ہوتا ہے کہ رات کو روٹی بچی لپیٹ کے رکھ دی، بھی نرم رہے گی، صبح یہی ناشتہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جا کر بازار سے کچلا خریدا، ایک زہر ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، اور اس کو پیس کے اچھی طرح روٹیوں میں اس کو ڈال کے ٹکڑے بنا بنا کے اور مدرسے کی چھت پہ جا کے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر پھینک، اور خود چھپ کے بیٹھ گئے کہ آج ہمارے دشمن آئیں گے اور یہ زہر کھائیں گے اور مریں گے، پھر ہم بھی ان کا تماشا دیکھیں گے کیسے روز ہماری روٹی کھاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جناب بندر جب آئے انہوں نے دیکھا کہ آج تو مدرسے کی ساری چھت جو ہے اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا بھی یہ مولوی سخی کب ہوگا، یہ قوم تو کھانا جانتی ہے، کبھی 11ویں کے نام پہ، کبھی عرس کے نام پہ، کبھی کل شریف، کبھی جمعرات شریف، یہ کیسے ہو گیا کہ جو ٹکڑے باندھ کے لٹکاتے تھے وہ آج ایسے پھینک دے؟ وہ سب نے بڑا غور کیا لیکن کسی نے نہیں کھایا۔ اس کے بعد ان کا جو بڑا بندر تھا، ان کا سردار تھا، وہ آیا، اس نے بھی آ کے ایک ایک ٹکڑے کو سونگا، کھایا نہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ بندر جو تھے کچھ چلے گئے اور کچھ کھڑے رہے۔ اب ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے کہ آخر ان کو اس میں تو ہوا ہے نہیں، جو ہم نے چیز ڈالی ہے وہ اس میں ہوا نہیں ہے، ہوا ہوتی ہم سمجھتے ہیں ان کو بدبو آ گئی، وہ تو بے رنگ اور بے ہوا تھی۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو ان کے ہاتھ میں کسی پودے کی ٹہنیاں اور پتے تھے، بڑی بڑی ٹہنیاں، اب وہ روٹی بھی کھا رہے ہیں اور جناب پتے بھی کھا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے سارا کھایا اور بغیر ڈکار دیے ہوئے چلے گئے۔ ہم بیٹھے رہے آرام سے، بھئی یہ تو بڑے تیز نکلے، یہ جا کے اس کا علاج بھی ڈھونڈ کے لے آئے ہیں کہ بھی اس زہر کا علاج کیا ہے، تریاق کیا ہے، یہ بوٹی ہے، ساتھ پتا کھاؤ زہر کچھ بھی کرے گا۔ تو اتنا عقل تو ان میں بھی ہے۔ یہاں بھی ہمارے وہ ایک دوست ہیں، ابھی ماشاءاللہ زندہ ہے، موجود ہے، فقیر آدمی ہے، اس نے کہا کہ جب میں پرانے دور میں، آج سے تقریباً 40-45 سال یا 50 سال قبل حج پہ آ رہا تھا، اور اس دور میں حاجی لوگ جو تھے، غریب لوگ جو تھے، وہ پیدل آتے اور سال اور 2 سال لگتے تھے پہنچتے، راستے میں مر گئے، وہ پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صنعاء کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں 3 ساتھی تھے اور پیدل ہم چل رہے تھے، ایک جنگل سے ہم گزر رہے تھے کہ ہم نے چیخیں سنی، غور کر کے دیکھا تو ایک بندر پھنسا ہوا ہے، اور وہ جھاڑی جو ہے اتنے کانٹے والی جھاڑی ہے کہ کانٹے اس میں چبھے ہوئے ہیں، اور چیخ رہا، اور کیوں نکلنے کی کوشش کرتا ہے، 2 کانٹے اور چبھ جاتے ہیں۔
تو کہتے ہیں میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو چھڑایا، کہا چھوڑو یار، کیا ہے، بندر ہے، کیا ہے، مر جائے گا، دفعہ ہو۔ میں نے کہا یار نہیں، اچھی بات نہیں ہے، آخر جاندار تو ہے، اس میں جان ہے، چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو مدد کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس چاقو تھا سفر کے لیے جو میں نے رکھا ہوا تھا، میں نے جا کے آہستہ آہستہ وہ ٹہنیاں کاٹنا شروع کی، اور کاٹ کے ہٹاتا گیا اور اس تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر جو کانٹے چبھے ہوئے تھے ان کو نکالنے کے بعد پھر میں نے اس کے راستے سے وہ سارے کانٹے ہٹائے کہ پھر اس کے پاؤں میں لگ جائیں گے۔ آرام سے نکلا، اب خون اس سے بہہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی حرکات و سکنات سے یعنی ایک قسم کا میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کبھی میرے پاؤں پہ چاٹتا ہے، کبھی میرے آگے پھرتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے کہ بچ گیا۔ ہم نے اس کو چھوڑا اور چل پڑے۔ رات کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ چھوٹی سی کوئی آبادی معمولی سی تھی، وہاں رات گزاری اور صبح کو وہاں سے ابھی ہم سڑک پہ پہنچے کہ میں نے دیکھا کہ وہی بندر جس کو ہم نے چھڑایا تھا وہ جناب منتظر بیٹھا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ ٹہنیاں ہیں، کسی بوٹی کی شاخیں، اور وہ لے کے میرے پاؤں میں ڈال رہا ہے۔ ان کو نہیں دیتا جنہوں نے نہیں چھڑایا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اپنی طرف سے ہدیہ دینے آیا۔ تو میں نے وہ دو اتنی چھوٹی چھوٹی سی ٹہنیاں تھی، چند ایک پتے لگے ہوئے تھے، اٹھا لی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس وہ پھر چلا گیا۔ وہ چلا گیا، میں نے کہا دیکھوں خوشبو بھی اچھی ہے، میں نے کہا ایک پتا چکھ کے دیکھو، پتا چکھا تو وہ بھی مزیدار، بڑا اچھا ذائقہ۔ انہوں نے کہا کہ یار ہمیں بھی تو چکھاؤ، کیا ہے؟ میں نے کہا یار تم نے بندر کی مدد نہیں کی، تمہیں تو ہدیہ دیا نہیں۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی دیا، کیونکہ چکھے بڑا مزیدار اس کا جناب خوشبو اور مزیدار ذائقہ، اور وہ ٹہنیاں، حتیٰ کہ ہم وہ چلتے رہے اور پتے کھاتے رہے، چلتے رہے، کھاتے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب اس کے بعد ایسے محسوس ہو کہ ہم تو بالکل دوبارہ جوان ہو گئے، ہمیں کوئی تھکان نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ روزانہ جو ہم 2 یا 4 یا 10 میل چلتے تھے، ہم تو ڈبل سفر کرنے لگے اور تھکان کا پتہ بھی نہ لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے کئی سال تک میرے بدن میں رہا۔ تو عقل تو ایک جانور میں بھی ہے، ایک بندر میں بھی ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے گی اور کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں نقصان دے گی۔ اسی طرح ابھی ایک کتاب میں نے پڑھا، اور لکھنے والا جو ہے وہ بھی بہت بڑا یعنی ذمہ دار عہدے پہ ICS کا افسر رہا ہے، سیکٹری سپرڈنٹ رہا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ انڈیا کے ایک علاقے میں ہم تھے، تو وہاں سواری کے لیے، افسر کے لیے جو سواری تھی وہ ایک ہاتھی تھا۔ اس ہاتھی پہ بیٹھ کے ہم سفر کرتے تھے اور راستہ کوئی نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب جناب ہم ہاتھی کو، میں ذرا خیال رکھتا بھی جانور ہے، اس کے راتب کا بھی خوراک ٹھیک مل رہی ہے، اس کو نہلایا گیا ہے، اس کی صفائی ٹھیک ہے، جگہ ٹھیک ہے، تو وہ جب میں آتا تو مجھے سلام کرتا، باقاعدہ سن اٹھا، اور جناب مجھے خوشی خوشی میں جب میں اس پہ سوار ہوتا تو بڑا خوش ہوتا۔ اور جس دن اس کے راتب میں وہ ملازم ڈنڈی مار دیا تھا، کبھی جتنا دینا ہے آدھا دے دیا اور آدھا نہ دیا، اب وہ نہلانے جاتا تو اس کو وہ اپنی سونڈ میں جکڑ لیتا، وہ چیختا تو پھر میں بھاگتا، پھر میں جا کے اس کو منت کرتا بھی چھوڑ دو یار، معاف کر دو۔
تو پھر وہ چھوڑ دیتا. میں کہتا ڈبل راتب لے کے آؤ، وہ لے آتا، پھر وہ خوش ہو کے اس کو بھی منا لیتا کہ اب میں راضی ہو گیا. اب ایک جانور. تو اس لیے علماء اسلام کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بڑی فضیلت ہے. اصل وہ یہ فرماتی ہے کہ اللہ نے ابن آدم کو جو فضیلت بخشی ہے وہ ہے علم اور تعلم، کہ اللہ نے بنی آدم کو جو علم دیا ہے، اور پھر صرف علم نہیں، تعلم، کہ وہ علم دوسرے کو منتقل کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے. یہ اس کی فضیلت کی صفت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی بات پہ نص قرآنی ہے کہ جن تو خیر کسی قطار شمار میں بھی نہیں، اچھا کیڑے مکوڑے جانور بھی کسی قطار شمار میں نہیں. افضل مخلوق جو ہے جو آسمانوں میں رہنے والی وہ تو ملائکہ ہے. لیکن ملائکہ پر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تو کس کی؟ کہ علم کی، کہ انی اعلم ما لا تعلم وعلم آدم الاسماء کلھا. اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، ان اسماء چیزوں کے نام، خواص، استعمالات بتلائے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا بتاؤ کیا نام ہے اس کا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے. تو اصل فضیلت جو اللہ نے انسان کو بخشی وہ علم ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ نے اس کو شرف بخشا. اور یہی وہ بات ہے جو اگر آپ کو اور میرے دوستوں کو سمجھ آ جائے کہ دنیا میں انسان کی ترقی کا تعلق علم سے. ہمیشہ وہ قومیں، ہمیشہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں علم ہوگا. اگر علم نہیں ہوگا تو کوئی ترقی نہیں ہوگی. کسی چیز میں آپ دیکھ لیں، علم جو ہے وہ چاہے زراعت میں ہو، وہ اقتصادیات میں ہو، وہ تجارت میں ہو، وہ معیشت میں ہو، وہ علم تعمیر مدن میں ہو، جب تک علم نہیں ہوگا کچھ نہیں. اور آج بھی پوری دنیا میں وہی ملک اقتدار پہ ہیں، قوت پہ ہیں، طاقت پہ ہیں، ساری دنیا پہ جہاں بانی کے دعوے کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ علم ہے. کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس ہے. اب بھی یعنی یہ عالم ہے مسلمان ملکوں میں کہ کسی ملک میں 20% لوگ پڑے ہوئے ہیں، کسی ملک میں 30% لوگ پڑے ہوئے ہیں، کسی ملک میں بڑے سے بڑا 50% یا 50% جاہل ہے. ترقی کیسے ہو؟ اس پہ آپ ذرا آہستہ آہستہ نظر دوڑائیں اور اپنے دور نہ جائیں، اپنی بستیوں پہ نظر ڈالیں. کہ مثلاً ہماری بستیوں میں 500 آدمی تھا، 500 گھرانہ تھا. ان میں جن گھرانوں کے لڑکے تعلیم حاصل کر گئے وہی ترقی کر گئے، اور جو جاہل رہے وہ ابھی تک وہی ہل چلاتا ہے، وہی مزدوری کرتا ہے، وہی اینٹیں لگاتا ہے، وہی بجری اٹھاتا ہے، وہی جھاڑو دیتا ہے. جس آدمی کو اللہ نے علم دیا، چاہے وہ علم کسی چیز کا، تو اس علم کے ذریعے اللہ نے اس کو عزت دی کہ بھئی میں جھاڑو کیوں دوں یار، میں گریجویٹ ہوں، پڑھا لکھا آدمی، میں چلو کچھ بھی نہ صحیح کلرک بن جاؤں گا، میں کہیں سیلز مین لگ جاؤں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جھاڑو دوں اور لیٹرین دھوؤں اور حمام دوں. لیکن جاہل تو نہیں کہہ سکتا. کہے گا بابا اور مجھے کون سی نوکری ملے گی جو ملتی ہے ٹھیک. یہ ہو سکتا ہے کہ چند پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی مجبور ہو کے کبھی مزدوری کریں گے، وہ تو چند کی بات ہے.
اب آپ دیکھ لیں کہ وہی زمینیں ہیں جن زمینوں سے 10 من کپاس قلعے کی اگر سال میں نکل آتی تھی تو زمیندار اکڑ کے چلتا تھا کہ جی اس دفعہ اوسط پیداوار جو ہے میری ماشاءاللہ 10 من ہوئی ہے جی، اور جی ماشاءاللہ مجھے 100 من کپاس آئی ہے۔ آج انہی میں سے ایک قلعے سے لوگ 50 من اور 40 من اور 45 من کپاس نکالتے ہیں، زمین تو وہی ہے، لیکن اس علم کی وجہ سے کہ بیج نئے پیدا کیے گئے جس سے پودا اچھا نکلے، جھاڑ اچھی اترے، کپاس کی اعلیٰ کوالٹی ہو، اچھا ریٹ لائے، اسی طرح جن ملکوں نے اس کو علم سے نوازا کہ بھئی ہمارا کھیت ہیں، پرانے نالے ہیں، کھالے ہیں، پانی ضائع ہو جاتے ہیں، انہوں نے پختہ نالے بنا لیے، اب ایک قطرہ بھی پانی ضائع نہیں ہوتا۔ انہوں نے دیکھا کہ جی اس ملک میں سورج زیادہ ہے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا ایک ملک کی حالات، ایک بہت اچھے کالم نگار ہیں، میرا بھی دوست ہے بیچارہ، اچھا لکھتا ہے، نوجوان ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں اس ملک میں گیا تو میں سیر کرنے کے لیے باہر نکل گیا شہر سے، تو میں نے ایک پارک میں جا کے سیر کے لیے پارک میں گیا، دیکھا تو دن ہے اور بتیاں چل رہی ہیں اور لائٹیں چل رہی ہیں، تو میں نے دل میں سوچا کہ بھی یا تو یہ لوگ پارک کی بجلی چیک کر رہے ہیں یا پاگل ہیں، کوئی ملازم ہوگا بند کرنے ہی بھول گیا۔ سرکار کا معاملہ ہوتا ہے، سرکار کے تو پھر ایسے ہوتے ہیں، جلتی رہے تو دن میں جلیں اور نہ جلیں تو رات کو بند کر دیں، دن میں جلا دیں۔ تو کہنے لگا میں ڈھونڈتے میں گیا، ایک آدمی جو وہاں مجھے نظر آیا کام کر رہا تھا لان میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے کہ دن ہے بھی، سورج ہے، روشنی ہے، اور تم نے بتیاں جب بند کرنا بھول گیا ہے، کیا بات کیا ہے، اتنا بتیاں ہیں اور تھوڑا موڑ 1-2 بتی بھی نہیں۔ اور نے کہا کہ نہیں، نہ بھول گئے ہیں نہ پاگل ہیں، ہم نے آمدن جلائی ہوئی۔ تو میں نے کہا کیوں جلائی ہوئی؟ انہوں نے کہا اسی لیے تو جلائی ہیں، اگر نہ جلاتے تم آتے میرے پاس ڈھونڈتے ہوئے پوچھنا۔ تم جیسے بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے جلائی ہوئی ہیں کہ دیکھو گے تو آؤ گے نا۔ میں نے کہا ابھی بات تو ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو اب آ گیا ہوں تو سمجھا دو۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں یہ تجربہ کر رہے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شمسی توانائی سے چلنی چاہیے، سورج کی توانائی سے، بجلیاں بھی چلیں، پنکھے بھی چلیں، ٹیوب ویل بھی چلیں، ہمارے فریج بھی چلیں، ریفریجریٹر بھی چلیں، ایئر کنڈیشن بھی چلیں، ہیٹر بھی چلیں۔ اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آنے والے 50-60 سال 100 سال کے بعد تیل ختم ہو جائے گا، تو جب تیل نہیں ہوگا تو ہمارے جنریٹر کس بات سے چلیں گے؟ تو پھر تو بہت بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھو نا، اب اگر بجلی نہ ہو، ایک موٹر نہ چلے، سارے گھر میں پانی نہیں بیٹھے ہوئے، ایک بجلی نہ چلے، اندھیرا ہے، بیٹھے ٹکرے مار رہے ہو، ایک بجلی نہ چلے، آپ ایئر کنڈیشن نہیں چلتے، کپڑے اتار کے سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہو ساری رات۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم شمسی توانائی سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے سورج کی توانائی سے چل رہی ہیں، اس میں کوئی پیسے ویسے تیل شیل ہمارا نہیں خرچ ہو رہا۔ تو وہ لوگ یعنی 100 سال 200 سال پہلے سوچ رہے ہیں کہ 200 سال کے بعد اگر یہ چیزیں ختم ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ بھی متبادل موجود ہے۔ تو یہ علم ہے۔ تو جب علم ہوتا ہے تو آدمی اس کام کو منصوبہ بندی سے کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں نے اپنے علماء سے، قراء سے، قاری حضرات سے پوچھا جو بڑے اچھے مدرس ہیں ماشاءاللہ، تدریس قرآن میں ماشاءاللہ جن کا ایک مقام ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت واقعی ہم نے تجربہ کیا ہے
کہ جو لوگ اپنے بچوں کو 4 ساڑھے 4 سال کی عمر میں جا کے مسجد میں ڈال آتے ہیں کہ جی میرے بچے کو حافظ بناؤ اور میرے بچے کو حافظ بناؤ، وہ تو 8 سال میں بھی حافظ نہیں بنتا۔ اور اب ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ بھی کوئی بچہ حفظ قرآن کے لیے نہیں لیں گے جب تک پرائمری پاس کر کے نہ آئے۔ تو جب وہ پرائمری پاس کر کے آتا ہے تو اس کو ہم 2 سال میں حافظ بنا دیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سکول جانا سیکھ گیا، حاضری دینا سیکھ گیا، بیٹھنا سیکھ گیا، اتنے گھنٹے مدرسے میں رہنا سیکھ گیا، استاد کا ادب آداب سیکھ گیا، لفظ پڑھنا ادا کرنا سیکھ گیا۔ تو اب قاری صاحب کے لیے، استاد کے لیے آسانی ہو گئی۔ اب 4.5 سال کا بچہ بٹھا ہے، کبھی اس کو ٹٹی کرا رہا ہے استاد، کبھی پیشاب صاف کر رہا ہے اس کا۔ کسی اور بڑے بچے کو مارا تو اس کا پیشاب نکل گیا، ڈر کے مارے اس کا دماغ ڈل ہو گیا، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں پڑھے گا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اگر 200 طالب ہے قرآن یاد کرنے والا، 10 پڑھ جائیں گے، 190 انشاءاللہ دونوں جہان سے کیا، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا۔ دینی مدرسے میں جانے کا نام نہیں لیتا، اب عمر بڑی ہو گئی، بڑے مدرسے والے قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اب 10 سال کے بچے کو پرائمری کی پہلی جماعت میں بٹھائیں، وہ دونوں جہان سے چلا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ ابھی بچہ 3 سال کا ہوگا نرسری میں لے آئیں گے، لوگ کہیں گے ظلم ہو رہا ہے بیٹے پر، بچے پہ ظلم کر دیا، دیکھو جی 3 سال کے بچے کو ماں، دیکھو جی ماں نے اٹھا کے نرسری میں پھینک دیا۔ لیکن وہ 5 سال کا جب ہوتا ہے تو اس کو اچھی خاصی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، پھر جب وہ پرائمری میں جاتا ہے تو باقی ساتھیوں سے وہ ٹاپ کرتا ہے، کیونکہ وہ الفاظ سیکھ چکا ہے، اور وہاں اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، بھگائیں گے، دوڑائیں گے تو خوش رہتا ہے، 2-3 دن روتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم علم علم، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ آپ جناب ماشاءاللہ 30 سال تفسیر پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے الف با کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ایک رواج ہے استاد کے سامنے بیٹھو، کتاب کھول کے بیٹھ جاؤ، جب استاد چلا جائے تم بھی چلے، جب استاد آ جائے تم بھی آ جاؤ، تو کیا مٹی سمجھ آئے گی؟ یہی وجہ ہے نا آج کل ہمارے نوجوان جو نئے نئے عالم بنے ہیں نا، پہلے تو ہم لوگ مارے کھاتے کھاتے ابھی تک ہمارے پشتوں پہ داغ کھڑے ہوئے ہیں، کہ ہم تو 13 سال مار کھانے کے بعد بھی مشکات شریف پہ پہنچے تھے، اور یہ پہلے دن بخاری شریف سے شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ کی رحمت ہے، پھر فیصلے اور فتوے اور علم بھی دیکھ رہے ہیں، اور روز روز نئی نئی باتیں نکالتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے بنی آدم کو فضیلت دی، اور فضیلت کا سبب اصلی کیا ہے؟ علم۔ لیکن اب آپ سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اب اس میں مطلقاً بنی آدم کا ذکر ہے، لیکن یاد رکھو اصل فضیلت جو ہے وہ مومن کی ہے، مسلمان کی ہے۔ یہاں تو مطلقاً بنی آدم ہے کہ انسان، علماء نے فرمایا کہ انسان مجموعی طور پہ جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، حشرات سے، جنات سے افضل ہیں، مجموعی طور۔ اب ان کے بعد جو کافر ہیں انہوں نے بوجہ اپنے اللہ سے بغاوت کے، اللہ کی ناشکری کے، اپنے آپ کو اتنی گرایا کہ وہ اللہ کے ہاں حیوانوں سے بھی نیچے گر گئے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا یہ کافر جو ہیں یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی برے گمراہ ہیں، کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے گھر کو پہچانتا ہے، جانور کتے کو بھی روٹی ڈالو تو پہچانتا ہے،
یہ میری ساری نعمتیں کھا کے غیروں کے سجدے کرتے ہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی زیادہ گم کردہ رہا ہے کہ پیدا میں نے کیا، عقل میں نے دی، زمین میری پہ رہتے ہیں، آسمان میرے کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، میرے سورج کی توانائی پہ جیتے ہیں، میرے چاند کی روشنی حاصل کرتے ہیں اور سجدے قبروں پہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو گر گئے نا، یہ تو حیوانوں سے بھی نیچے چلے۔ اب جو صحیح معنی میں مومن انسان ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ افضل ہے، وہ افضل۔ اب علماء نے فرمایا کہ کیا معنی؟ عامت المومنین جو ہیں وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، لیکن ملائکہ مقربین سے افضل نہیں ہیں۔ عام فرشتوں سے تو عام انسان بھی افضل ہے، لیکن مومن انسان، ایمان والا انسان، کیونکہ اس میں خواہشات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے اللہ کے فرمان پہ تابع ہے، اپنی شہوانیت کو کنٹرول کرتا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی ہر برائی کو روکتے اچھائی پہ چلتا ہے، اپنے ہر برائی کو لگام دیتا ہے کہ نافرمانی نہ ہو جائے، وہ اس لیے ترقی کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ جیسے کسی نے کہا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ کر، لیکن ملائکہ مقربین سے افضل ہے۔ اب انبیاء جو ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسول جو ہیں، وہ ملائکہ مقربین سے بھی افضل ہیں، وہ ان سے بھی اعلیٰ ہیں، وہ ان سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا شرف بخشا ہے، اتنا کرم بخشا ہے، اتنی عظمت بخشی ہے کہ جبریل بھی دروازے پہ کھڑا ہے، جبریل علیہ السلام بھی خادم بن کے کھڑا ہے، جبریل براق بن کے پکڑ کے کھڑا ہے، جبریل ساتھ چل کے خدمت بجا لا رہا ہے۔ تو انبیاء کا شان جو ہے وہ تو ملائکہ مقربین سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے سمجھے کہ اللہ نے انسان کو کیسی تکلیف، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے فرمایا میں نے کیسے عزت دی انسان کو، میں نے اس کو خشکیوں پہ بھی اور دریاؤں میں بھی سوار کیا۔ کیا معنی؟ خشکیوں پہ کبھی کاروں پہ چڑھتا ہے، کبھی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، کبھی خچر پہ بیٹھتا ہے، زمینوں پہ سواری کر رہا ہے، اور کبھی دریاؤں میں، کشتیوں میں، جہازوں میں چلتا ہے۔ لیکن چونکہ خشکی پہ آدمی زیادہ سفر کرتا ہے، سمندروں میں کبھی کبھی سفر کرتا ہے، اس لیے اللہ نے بر کا ذکر جو ہے وہ باہر پہ مقدم کیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں سے، لذیذ بھی پاکیزہ بھی۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز لذیذ تو ہے لیکن حرام ہے، تو وہ طیبات نہیں کہلائے گی۔ طیبات میں یہ دونوں صفتیں آئیں گی کہ حلال بھی ہو، حرام ہے تو طیب نہیں، وہ تو خبیث ہو گیا نا۔ اچھا لذت نہ ہو، حلال تو ہے لیکن لذت نہیں، وہ بھی طیبات نہیں آئے گی۔ علماء نے فرمایا کہ لفظ طیبات میں دونوں چیزیں ہیں کہ حلال بھی ہو اور لذیذ بھی ہو۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس لیے دیکھیں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، سمجھ لو کہ حرام جو ہے وہ خبیث ہوتا ہے، طیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے سور کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا، کتے کو حرام کیا، وجہ کیا؟ نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، گندگیاں کھانے والے ہیں، اور ان کے گوشت میں بھی وہی اثرات ہیں، ان کے گوشت کھانے والے بھی بغیرت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ضمیر مر جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بچا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جیسے ہم نے اس کو طیبات عطا فرمائے، طیبات یعنی کھانے میں سے، زراعت میں سے، پھلوں میں سے، گوشت میں سے، دودھ میں سے، دہی میں سے، انواع طعام عطا فرمائے، انواع ملابس عطا فرمائے، اور اس کو ہم نے حیوانات پہ اور کئی ایسی مخلوقات ہیں جن پہ ہر لحاظ سے فضیلت دی ہے، فضیلت دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنی آدم کی ایک عزت و عظمت و تکریم کا ذکر کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دے اور اپنا ماننے والا بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں نافرمانوں سے اور اللہ پاک ہمیں خبائث سے محفوظ رکھے۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ظہر ہو یا عصر ہو، اسی طرح مغرب اور عشاء کی آخری رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ میرے بھائی بات تو سمجھیں اچھی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو اختلافات سے، افتراق سے، جھگڑوں سے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ فاتحہ کے مسئلے میں اگر آپ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ امام ہیں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ مثلاً آپ نے علیحدہ نماز پڑھی تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، آخری دو رکعتوں میں فاتحہ پڑھیں گے اور سورت نہیں۔ اسی طرح اگر آپ امام ہیں پھر بھی کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ جو امام ہیں وہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، جھگڑا تو کوئی ہوا ہی نہیں۔ اختلاف جو ہے وہ صرف مقتدی میں ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، بات کو سمجھے۔ اکیلے نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، امام اگر آپ ہیں تو پھر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف صرف کہاں ہے؟ جب آپ مقتدی، اس میں اب ائمہ میں اختلاف۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں جن میں امام زور سے پڑھتا ہے وہ فرماتے ہیں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھی اللہ کا قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بس سنو، نص قطعی ہے جب اللہ کا قرآن ہے، اور اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے لیے اتری ہے، وہ فرماتے ہیں بس جہری نمازوں میں تو بالکل نہ، سری نمازوں میں کہ امام زور سے نہیں پڑھتا، مقتدی نہیں سنتا، وہ فرماتے ہیں کہ اب مقتدی بھی پڑھ لے، کیونکہ ایک تو وہ قرأت قرآن نہیں سن رہا، اور دوسرا ایک حدیث مبارک ہے جو اپنے عموم و اطلاق پہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھے، سری نمازوں میں پڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری ہو یا سری، مقتدی ہر حال میں فاتحہ پڑھے، چاہے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، عصر ہے، ہر رکعت میں فاتحہ۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ہے تو پڑھے، اکیلا ہے تو پڑھے، اگر مقتدی ہے تو چاہے نماز جہری ہو یا نماز سری، یعنی چاہے فجر ہے، مغرب عشاء ہے، یا ظہر اور عصر ہے، یا مغرب عشاء کی بعد والی رکعتیں اس میں بھی تو سر ہے، وہ فرماتے ہیں مقتدی نہ پڑھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں سرکار دو جہاں نے نماز کی تعلیم دی ہے، سکھلایا ہے،
کہ امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے، وہاں حضور نے یہی فرمایا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اچھا، اب آ جاتا تھا سری اور جہری کا مسئلہ کہ بھی یہ تو ہے نا قرأ جب زور سے پڑھے، حالانکہ قرآن حدیث میں زور کا لفظ نہیں ہے۔ دوسری جگہ اور وضاحت آ گئی کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، کہ امام جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدی کیا کہے؟ تو معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے اور آمین کہنا مقتدی کا کام ہے۔ نبی پاک نے خود تقسیم کر دیا کہ امام کا کام یہ ہے اور مقتدی کا کام یہ ہے، ورنہ تو حضور فرماتے نا کہ جیسے اذا قولوا کما یقول المؤذن، کہ جیسے مؤذن کہتے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر۔ تو یہاں حضور سکھاتے کہ جب امام پڑھے فاتحہ تم بھی پڑھو فاتحہ، لیکن حضور نے فرمایا جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو یہ امام کہے گا، فقولوا تم کیا کہو، صرف آمین۔ اس لیے تقسیم ہو گئی بات۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ جو امام رکھتا ہو، امام کا پڑھنا جو ہے اس کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، اس کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ لہذا امام صاحب فرماتے ہیں جہری ہے، سری ہے، امام کے پیچھے ہو، اب امام کی ذمہ داری قرات ہے اور ہماری ذمہ داری جو ہے وہ خاموشی ہے۔ اچھا، بعض لوگ پھر اعتراض کر دیتے جی سبحان رب العظیم کیوں پڑھتے ہو؟ تو وہاں حضور نے حکم دیا ہے پڑھو، یہاں حکم دیا ہے چپ رہو۔ اگر سجدے میں یہ حکم دیتے چپ رہو تو ہم چپ رہتے، اگر رکوع میں بھی حکم دیتے چپ رہو چپ رہتے۔ وہاں تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، منع تو صرف قرآن کی پڑھنے پہ کیا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو خاموش رہو۔ تو جن چیزوں سے منع نہیں کیا اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا اس پہ بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ ائمہ کی تحقیق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اچھا اسی طرح ایک یہ تو احادیث ہے، لیکن آپ کو اور ہمیں اللہ نے عقل بھی دیا ہے۔ اتفاق سے ظہر کی نماز میں امام نے وہ سورت پڑھی جس میں آیت تلاوت میں سجدہ آ گیا، تو امام سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مقتدی کیوں؟ ہم کیوں کریں؟ ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، ہم سجدہ کیوں کریں؟ بھائی سجدہ اس وقت کیا جاتا ہے جب آدمی تلاوت پڑھے یا تلاوت سنے، نہ ہم نے سنا نہ پڑھا، تو معلوم ہوا کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ وہ سجدہ کرے گا تو ہم بھی سجدہ کریں گے، وہ نہیں کرے گا ہم بھی نہیں۔ اچھا، امام سے غلطی ہو گئی، امام نے سجدہ سہو کیا، تو اب ہم سجدہ سہو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں؟ ہم نے تو غلطی کی نہیں۔ جب ہم نے غلطی نہیں کی ہم کیوں کریں بھائی؟ غلطی امام نے کی، سجدے ہم کریں، اچھی بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی غلطی بھی ہم پر اثر کرتی ہے۔ جب غلطی اثر کرتی ہے تو اچھائی اثر نہیں کرتی، یہ اچھی بات ہے۔ تو اس لیے بہرحال، لیکن ان سب دلائل کے باوجود ہم تمام ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے، کسی کے شان میں بے ادبی نہیں کرتے۔ انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھنے میں اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کی ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہے، انسان ہے، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے، کیونکہ غلطی سے پاک تو اللہ کی ذات ہے کہ نص آ گیا، قرآن آ گیا، فرمان رسول آ گیا۔ لیکن بہرحال ہر ائمہ پہ اللہ رحمت کرے، کسی کی بے ادبی نہ کرو، کسی کی شان میں کوتاہی نہ کرو۔ کہتے جی میں بنگلہ دیش کا رہنے والا ہوں، مجھے مہربانی کر کے توبہ کا طریقہ بتائیں۔ میرا بھائی کو بنگلہ دیش والوں کے لیے الگ طریقہ تو ہے نہیں، سب کے لیے توبہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اب تم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، ان پہ شرمندگی ہو، ندامت کہ میں نے غلط، اور ان گناہوں کو چھوڑ دو۔
اور آئندہ اللہ سے وعدہ کرو کہ پھر میں نہیں کروں گا. بس جب تم علیحدہ ہو، تنہا ہو، دن ہے رات ہے، بس کہہ دو میرا اللہ میری توبہ ہے، بس کوئی طریقہ نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2 رکعت بھی پڑھ لے تو اور اچھی بات ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. اور یہ زبان سے نہ بھی کہو نا، بس 2 رکعت پڑھ کے جب دل میں شرمندگی آ گئی، مالک جانتا ہے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو بس وہ اللہ پاک توبہ قبول فرما دیتے ہیں. من تاب تاب اللہ علیہ، جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے. اس کے لیے میرا بھائی کوئی طریقہ نہیں، بس اللہ کو منانا ہے، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ. کہتے جی کہ میں ہنڈی کے ذریعے رقم بھیج سکتا ہوں. میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، ہنڈی ہو یا بینک ڈرافٹ ہو یا چیک ہو یا کچھ ہو، رقم ہے، موجودہ ریٹ ہے، آج کا ریٹ ہے اور چل رہا، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو رقمیں آپ غیر قانونی طور پہ بھیجتے ہیں وہ دوسرے آپ کے ملک کو نقصان ہے. تو اگر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے تو علماء کہتے ہیں ایسا کام نہ کرو، وہ کام کرو. اچھا ویسے بھی عقل کرو تو کوئی خاص فائدہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا آپ کو 200 روپے بچ گئے، ایک دفعہ ہنڈی والا سارے پی گیا تو پھر کیا کرو گے؟ 2 سال بھیجتے رہے، ایک ہی دفعہ اس نے رگڑا نکالا تو 20,000 اکٹھا کھا گیا. وہ جو آپ نے 20 200 بچایا تھا سارا فی امان اللہ ہو. اس کے بجائے جب آپ قانوناً بھیجیں گے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ جائیں گے، آپ کو وہاں باقاعدہ رعایت ملے گی، کوئی چیزیں لے جائیں گے، کسٹم میں رعایت ہو جائے گی، انکم ٹیکس میں رعایت ہو جائے گی. اپنے ملک میں کوئی گھر بناؤ، زمین بناؤ، ٹیکس نہیں لگے گی. جی میں تو پیسہ باہر سے لے آیا، میں نے یہاں سے پیسہ تھوڑا، چونکہ آپ کی وائٹ منی ہے، بلیک منی تو ہے نہیں. تو اس لیے فائدہ بھی اسی میں ہے کہ قانون پہ چلو، نظام پہ چلو تاکہ محفوظ رہو. جی میں نے حج کیا ہے، مکے کا رہنے والا ہوں، حج افراد کیا. احرام میں نے مینا میں بڑا ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. احرام میں نے کھول دیا، طواف زیارت کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، کوئی بات. ابھی ایک نفلی طواف کر کے صفا دوڑ لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل آپ کا حج ٹھیک ہے. مواجہہ شریف کسے کہتے ہیں؟ حضور کے سامنے جہاں سلام پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مواجہہ، کہ آپ کے وجہ مبارک، چہرے کے مبارک کے سامنے کھڑے ہیں آپ. تمر اجوا جو ہے، اجوا کھجور جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کو یقین کے ساتھ 7 دانے استعمال کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو سحر سے، جادو سے، ان بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے. کوشش کر، ویسے تو مدینے پاک کی ہر کھجور نعمت ہے، لیکن اجوا کی فضائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس لیے کوشش کریں کہ آپ. اچھا آج کل تو بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں نا وہ بھی مان گئے کہ اگر آپ کھجور لے لیں اجوا اور اس کی گٹھلیاں جو ہیں ان کو سائے میں خشک کر کے، اس کو باریک کر کے صفو بنا کے کھجور میں ملا کے یا کسی اور چیز میں ملا کے کھائیں تو دل کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے. سیدھی سی بات، سورج نکل گیا وقت ختم ہو. ایک سال پہلے میں نے حج کیا تھا، احرام باندھ کے میں تنعیم گیا تھا. تنعیم کیوں گئے تھے جناب؟ آپ مکے میں رہنے والے تھے. حج کا احرام مکے سے باندھا جاتا ہے، نہ کہ تنعیم. آپ نے غلطی کی، ایک دم پڑ گئی ماشاءاللہ. اور پچھلے سال صفا بھی نہیں دوڑا تھا تو ایک دم اور پڑ گئی ماشاءاللہ. 2 بکریاں ادا فرمائیں اور توبہ کریں، آئندہ غلطی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح. بھائی مکے میں رہنے والوں لوگوں نے ایک مسئلہ عجیب بنا لیے ہیں نا جی،
کہ حج کا احرام باندھنا ہے تو تنعیم جا رہا ہے، عمرے کا باندھنا ہو گھر سے باندھ لے گا، کیا کرے آپ؟ کس بات کو روئے؟ اللہ ہدایت دے۔ ہم تو سب کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لوگ گالیاں دیں ہیں، برا کہیں، ہم تو الحمدللہ اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور کسی کو بھی اللہ کا شکر ہے برا نہیں کہتے، اور اللہ آئندہ بھی بچائے، اور کسی کے بارے میں اللہ تمہارے دلوں میں بغض نہ ہو، تباغض نہ ہو، تحاسد نہ ہو۔ باقی غصہ انسان ہے، وہ تو وقتی طور پہ ہر بندے کو آتا ہے۔ تو بہرحال میرا عزیز، مکے میں رہنے والوں کا حج کا احرام گھر سے باندھنا ہے، حد حرم سے باہر نہیں جانا۔ عمرے کے احرام کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عمل کی توفیق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحم فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہماری گناہ، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں رحمت فرما، دور فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں پہ، اولادوں پہ، نسلوں کی نسلوں پہ رحمتیں فرما، ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں سے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ جو علماء ہیں دینی کام کر رہے ہیں، درس ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مساجد، مدارس، معابد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دیار حرمین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفار کی سازشوں سے اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بیکار ہیں، ہم بے سہارا ہیں، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، رحمت کے فیصلے فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔